الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھے تھے کہ حجت کی 3 قسمیں ہیں: قیاس، استقراء، تمثیل۔ قیاس کا بیان مکمل ہوا۔ قیاس کی جو 2 قسمیں ہیں، اقترانی، استثنائی، ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور نتیجہ دینے کے کیا شرائط ہیں، کس طرح نتیجہ دیتے ہیں وہ، اس کے بارے میں بات مکمل ہو گئی۔ آج ہم انشاءاللہ جو حجت کی اور 2 قسمیں ہیں، یعنی استقراء اور تمثیل، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ استقراء کسے کہتے ہیں، تمثیل کسے کہتے ہیں۔ استقراء کا لغوی معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، اور اصطلاح میں یعنی اصطلاح منطق میں استقراء کہتے ہیں کسی جزئی سے کلی پر استدلال کرنا۔ جزئی سے کلی پر استدلال کرنے کو استقراء کہا جاتا ہے، یعنی کسی کلی کے اکثر جزئیات کو دیکھ کر کے، کسی کلی کے اکثر جزئیات پر نظر کر کے، ان کو دیکھ کر کے کلی پر کسی چیز کا حکم لگا دینا، یہ استقراء کہلاتا ہے۔ جیسے حیوان ایک کلی ہے، اس کے جو افراد ہیں جیسے انسان، غنم، بقر وغیرہ، ہم نے کیا کیا، اکثر جزئیات کو، انسان کو، غنم کو، بقر کو وغیرہ کو دیکھا، اکثر کو دیکھا کہ وہ کھاتے وقت اپنے جبڑے کو ہلاتے ہیں۔ ہم نے انسان کے جو جزئیات ہیں، اکثر جزئیات پہ دیکھا کہ وہ کھاتے وقت اپنے جبڑے کو ہلاتے ہیں، تو ہم اس جزئیات سے ہم نے انسان پر حکم لگا دیا، ہم نے حیوان پر جو کہ کلی ہے، ہم نے حیوان پر حکم لگا دیا کہ ہر حیوان کھاتے وقت جبڑا ہلاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے حیوان کے ہر افراد پر یہ جو وصف ہے یعنی جبڑا ہلانا نہیں پایا، بلکہ ہم نے اکثر کو دیکھا، اکثر میں تلاش کیا کہ جب بھی وہ کھاتے ہیں تو جبڑا ہلاتے ہیں، جبڑے میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اکثر کو دیکھ کر کے کل پر حکم لگا دیا، اور ہم نے کہا کہ ہر حیوان کھاتے وقت جبڑا ہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں استقراء۔ اور تمثیل کا لغوی معنی ہوتا ہے تشبیہ دینا۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے تمثیل کہتے ہیں تشبیہ دینے کو، اور اصطلاح منطق میں ایک جزئی سے دوسرے جزئی پر کسی حکم کو ثابت کرنا، یعنی ایک جزئی میں کوئی علت ہو اور اس علت کی وجہ سے اس جزئی میں جو حکم لگایا گیا ہو، دوسرے جزئی میں وہی علت پائی جائے، دوسرے جزئی میں بھی اسی علت کے پائے جانے کی وجہ سے وہی حکم کو ثابت کرنا، یہ تمثیل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر خمر، یعنی خمر جو شراب ہے، اس کے حرمت کی علت کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس کے حرمت کی علت نشہ ہے، نشہ ہونا خمر کے حرمت کی علت ہے۔ تو ہم نے جو دوسرے جزئی میں جیسے بھنگ ہے یا جس میں بھی نشہ ہم نے پایا، ہم نے اس پر حرام ہونے کا حکم لگایا، حرام ہونے کو ثابت کیا۔ تو ہم نے ایک جزئی سے دوسرے جزئی پر حکم لگایا علت مشترکہ کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں تمثیل۔ آئیے ہم کتاب سے تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 45، استقراء و تمثیل۔ یہاں استقراء اور تمثیل کو بیان کریں گے، ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ دیکھیں، استقراء کی تعریف۔ استقراء کا لغوی معنی تلاش کرنا۔ استقراء کا لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے استقراء کہتے ہیں تلاش کرنے کو۔ اصطلاحی معنی وہ حجت جس میں جزئی سے کلی پر استدلال کیا جائے۔ جس حجت میں جزئی سے کلی پر استدلال کیا گیا ہو، اسے اصطلاح منطق میں استقراء کہا جاتا ہے۔ وضاحت دیکھیں، اصطلاح منطق میں کسی کلی کی اکثر جزئیات کی تفتیش کر کے، کسی بھی کلی کی اکثر جزئیات کی تفتیش کر کے کسی خاص وصف کا حکم پوری کلی پر لگا دینا، یہ استقراء کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کلی کی اکثر جزئیات کو دیکھا، اس کی تفتیش کی، اور تفتیش کرنے کے بعد کسی خاص وصف کا حکم پوری کلی پہ لگا دیا گیا، تو اسے کہیں گے استقراء۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ انسان، فرس، غنم وغیرہ چباتے وقت نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں۔ انسان، غنم، فرس وغیرہ جو بھی ہیں، جب یہ چباتے ہیں تو نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں۔ تو ہم نے تمام حیوانوں پر حکم لگایا
کہ ہر حیوان چباتے وقت نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ انسان کو، بکر کو، غنم کو، جو کہ حیوان کے افراد ہیں، یعنی حیوان کے جو جزئیات ہیں، ہم نے انہیں دیکھا، اکثر جزئیات کو دیکھا کہ جب بھی وہ چباتے ہیں تو نیچے والے جبڑے کو ہلاتے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد ہم نے پورے کلی پر یعنی حیوان پر ہم نے یہ حکم لگایا کہ ہر حیوان چباتے وقت نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں استقراء۔ تمثیل، تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تعریف فرما رہے ہیں۔ تمثیل کی تعریف، لغوی معنی تشبیہ دینا۔ تمثیل کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے تمثیل کہتے ہیں تشبیہ دینے کو۔ اصطلاحی معنی وہ حجت ہے جس میں ایک جزئی کا حکم دوسری جزئی پر کسی علت مشترکہ کی وجہ سے کسی علت مشترکہ کی وجہ سے ثابت کیا گیا ہو۔ تمثیل اہل منطق کے نزدیک اسے کہتے ہیں، اس حجت کو کہتے ہیں جس میں ایک جزئی کا حکم دوسرے جزئی کے لیے ثابت کیا گیا ہو کسی علت مشترکہ کی وجہ سے۔ دونوں کے درمیان جو علت مشترکہ ہو، اس علت کی وجہ سے ایک جزئی کا حکم دوسرے جزئی کے لیے ثابت کیا گیا ہو، یہی تمثیل کہلاتا ہے۔ وضاحت دیکھیں، ایک جزئی میں کسی خاص علت کی وجہ سے ایک حکم پایا گیا، کوئی ایک جزئی ہو، اس میں کسی علت کی وجہ سے، کسی خاص علت کی وجہ سے ایک حکم پایا گیا، وہی علت کسی دوسری جزئی میں نظر آئی تو اس علت مشترکہ کی وجہ سے پہلے جزئی کا حکم دوسری جزئی میں ثابت کر دینے کا نام تمثیل ہے۔ یعنی کسی علت خاص کی وجہ سے ایک جزئی پر حکم لگایا گیا ہے اور دوسرے جزئی میں وہی علت پائی جا رہی ہے، تو ہم اس علت کو دیکھ کر دوسری جزئی میں بھی وہی پہلے جزئی کا حکم لگا دیں، یہ تمثیل کہلائے گا۔ جیسے مثال سے بتلا رہے ہیں، جیسے خمر ایک جزئی ہے، خمر ایک جزئی ہے، اس کی علت کیا ہے؟ علت نشہ کی وجہ سے اس کا حکم حرام ہونا ہے۔ خمر ایک جزئی ہے، اس کے حرام ہونے کی علت نشہ ہے، علت نشہ کی وجہ سے اس کے حکم حرام ہونا ہے، اس کے جو حرام ہونے کا حکم دیا گیا ہے علت نشہ کی وجہ سے۔ یہی نشہ کی علت ایک دوسری جزئی بھنگ میں بھی نظر آئی تو اس علت مشترکہ کی وجہ سے حرام ہونے کا حکم بھنگ پر بھی لگا دیا گیا۔ یعنی یہی علت مشترکہ کیا؟ نشہ خمر میں پائی جاتی ہے تو خمر حرام ہے، نشہ کی وجہ سے خمر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہی جو نشہ ہے، علت نشہ بھنگ میں بھی پائی گئی تو ہم اس علت کی وجہ سے، اس نشے والی علت کی وجہ سے ہم نے بھنگ پر بھی جو شراب کا حکم تھا حرمت کا، اس حرمت کے حکم کو ہم نے بھنگ پر بھی لگا دیا، تو یہ تمثیل کہلائے گا۔ تمثیل میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تمثیل کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ کیا ہیں وہ 4 چیز؟ نمبر 1 مقیس علیہ، یعنی جس پر قیاس کیا گیا ہو۔ دیکھیں یہاں پہ خمر میں کیا ہے؟ خمر پر قیاس کر کے ہم نے ثابت کیا ہے بھنگ کے لیے حرام ہونا، تو خمر ہے مقیس علیہ۔ نمبر 2 مقیس، جس کو قیاس کیا گیا، ہم نے بھنگ کو قیاس کیا ہے خمر پر تو بھنگ ہے مقیس۔ نمبر 3 علت، یعنی دونوں کے درمیان علت ہو، یہ علت نمبر 3، تمثیل کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 حکم مذکورہ مثال میں، نمبر 4 کیا ہے؟ حکم کا ہونا بھی ضروری ہے، علت بھی ہو حکم بھی ہو۔ نمبر 1 مقیس علیہ، نمبر 2 مقیس، نمبر 3 علت، اور نمبر 4 حکم بھی اس میں لگا ہو تو ہم پھر حکم لگا سکتے ہیں۔ یعنی تمثیل کے لیے مقیس علیہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اس پہ قیاس کیا جائے، مقیس بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کو قیاس کیا جائے، علت بھی ہونی چاہیے تاکہ علت جامعہ کی وجہ سے قیاس کیا جائے، اور حکم بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ حکم دوسرے پر ثابت کیا جائے۔ ہم بتا رہے ہیں مذکورہ مثال میں خمر مقیس علیہ ہے اور بھنگ مقیس ہے، نشہ علت ہے اور حرام ہونا حکم ہے۔ نوٹ: استقراء و تمثیل سے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوتا ہے۔ استقراء کے ذریعے سے اور تمثیل کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم نظری ہوتا ہے، وہ علم یقینی نہیں ہوتا، علم ضروری نہیں ہوتا بلکہ علم نظری ہوتا ہے۔
اس لیے کہ ممکن ہے اس کلی کی کوئی ایسی جزئی بھی ہو جس میں وہ خاص وصف نہ پایا جاتا ہو. یعنی استقراء میں جو علم نظری حاصل ہوتا ہے، نظری حاصل ہونے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس کلی کی کوئی ایسی جزئی ہو جس میں وہ خاص وصف نہ پایا جاتا ہو اور ہماری تلاش میں نہ آئی ہو، اور جو وہ جزئی ہماری تلاش میں نہ آئی ہو. اور تمثیل سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو حکم کے لیے علت قرار دیا گیا ہو وہ علت نہ ہو بلکہ علت کوئی دوسری شے ہو. تمثیل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ظنی ہوتا ہے، کیونکہ تمثیل میں جس چیز کو ہم علت بنا رہے ہیں، جس کو ہم علت سمجھ رہے ہیں اور اس علت کی وجہ سے دوسرے جزئی پر حکم لگا رہے ہیں، ممکن ہے کہ پہلے جزئی پر جو ہم علت دیکھ کر کے اس کا حکم دوسرے کی طرف منتقل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پہلے جزئی میں اس علت کی وجہ سے حکم نہ لگایا گیا ہو بلکہ علت کچھ اور ہو، علت پہچاننے میں ہمیں غلطی ہوئی ہو، اس وجہ سے اس سے جو علم حاصل ہوگا علم نظری ہوگا. ایسے وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ ممکن ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، علت پہچاننے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. جیسے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، ہم نے سمجھا کہ شراب کیوں حرام ہے؟ علت نشہ کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شراب کو کسی اور وجہ سے حرام قرار دیا ہو، ممکن ہے، لیکن ہم نے شراب کو نشے کی علت کی وجہ سے حرام سمجھا ہے، اور اس علت کو جہاں ہم نے پایا، یعنی بھنگ میں ہم نے اس علت کو، نشے کی علت کو پایا تو ہم نے اس پر بھی حرام ہونے کا حکم لگایا. اور بھنگ کا حرام ہونا یہ نظری علم سے حاصل ہے، یقینی نہیں ہے. بھنگ یقینی طور پر حرام نہیں ہے بلکہ نظری علم سے اس کا حرام ہونا ثابت ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی مشورے سے ہمیں نوازیں.